تعمیری ادب کیا ہے اس حوالے سے، یعنی مسلمانوں کے عروج کی بنیادیں تقوی اور علم، یہ گفتگو کریں گے آپ کے سامنے ہمارے ہیں برادر شاہ نواز فاروقی، کراچی سے تشریف لائیں۔ شاہ نواز فاروقی کا مختصر تعارف کرا دوں میں۔ یہ روزنامہ جسارت کے اندر اکثر لوگوں نے کالم ان کا روبرو کے نام سے لکھتے ہیں، ویسے یہ شعبہ صحافت کے طالب علم ہیں اور 1991 میں شعبہ صحافت میں کراچی یونیورسٹی سے ایم اے میں فرسٹ کلاس جو ہے وہ ان کا رزلٹ تھا۔ تو اب تک ٹوٹل 25 کتابیں آ چکی ہیں شاہ نواز بھائی کی، ان میں 13 کتابیں جو ہے وہ ان کے کالموں کا مجموعہ ہے، اور یہ کالم مختلف عنوانوں سے 3 عنوانوں سے آج تک، سب سے پہلے فقاہیہ کالم لکھا کرتے تھے ڈھول کا پول، پھر گفتگو کے نام سے آیا اور روبرو کے نام سے طویل عرصے سے ان کا کالم آتا ہے۔ اور جو کتابیں ہیں ان کی 13 کتابوں کے علاوہ 10 کتابیں بچوں کے لیے ہیں، جن میں 9 کہانیاں ہیں اور 1 نظموں کی کتاب ہے آبشار کے نام سے۔ اور مشفق خواجہ کے کالموں کا تجزیہ ہے اکابر صحافت، اور 1 شعری مجموعہ ہے کتاب دل۔ مزید 3 کتابیں ابھی زیر طبع ہیں، کچھ دن میں آنے والی ہیں۔ جسارت اخبار کے 12 سال تک اداریے لکھے شاہ نواز بھائی نے، اور ایک بچوں کا رسالہ نکلا کرتا تھا آنکھ مچولی، 3 سال تک اس کی مجلس ادارت میں رہے۔ جو ان کی کتاب ہے ایک تہذیبوں کا تصادم، اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ کلیش آف سیولائزیشن کے نام سے ہو چکا ہے۔ پیدائش شاہ نواز بھائی کی تو ہے کراچی کی، لیکن جو والدین ہیں ان کے وہ دہلی سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، تو یہ بڑا بھرپور ان کا وہ تعارف ہے۔ تو میں گزارش کروں گا شاہ نواز بھائی سے کہ آئیں اور آپ سے خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین مجلس، مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے طویل سفر کے دوران جو عظمت حاصل کی ہے، جو عروج حاصل کیا ہے، اس کے بارے میں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ تو یہ کہتی ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن یہ کہنے والے اتنی سی بات نہیں جانتے کہ طاقت کے زور سے جغرافیہ فتح کیا جا سکتا ہے، قلوب اور اذہان کو مسخر نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ اس نے مکی زندگی سے لے کر اب تک قلوب اور اذہان کو مسخر کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال خود ہمارا بر صغیر ہے، جہاں محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے مسلمان موجود تھے، لیکن جب محمد بن قاسم آئے تو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان یہاں موجود تھے، لیکن آج بر صغیر میں 65 کروڑ مسلمان موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی آبادی کی موجودگی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اسلام طاقت کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اس نے قلوب اور اذہان کو مسخر کیا ہے۔ اس کے اندر یہ تہذیبی قوت ہے، اس کے اندر یہ تخلیقی استعداد ہے کہ وہ قلوب اور اذہان کو مسخر کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کی عروج کی، قلوب اور اذہان کو مسخر کرنے کی جو بنیادیں ہیں وہ 2 تصورات میں سینٹرڈ، ایک تقوی اور دوسرا علم۔ تقوی کو ہمارے ہاں خارجی معنوں میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے، جو شخص داڑھی رکھ لیتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، جو عورت پردہ کرنے لگتی ہے، نمازوں کو بجا لانے لگتی ہے، اس کے بارے میں یہ معروف ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ہو گیا کہ داڑھی جتنی لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، تقوی کی شہرت بھی اتنی زیادہ پھیلنے لگتی ہے۔ لیکن تقوی ایک داخلی کیفیت کا نام ہے۔ اگر تقوی کو ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خدا سے محبت اس کی تمام محبتوں پر غالب ہو گئی ہے، اور خدا کا خوف اس کے خوف کی تمام صورتوں پر چھا گیا ہے۔
ان دو کیفیتوں کے درمیان جو آدمی زندگی بسر کرتا ہے وہ حقیقی معنوں میں متقی آدمی ہے۔ اگر آپ اس بات کو ایک اور پیرائے میں کہنا چاہیں تو اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ متقی آدمی وہ ہے جو خدا مرکز زندگی بسر کرتا ہے، گاڈ سینٹرک لائف بسر کرتا ہے، جس کی زندگی خدا کے وجود کا، اس کے احکامات کا طواف کرتی ہوئی زندگی ہے۔ وہ آدمی حقیقی معنوں میں متقی آدمی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے بڑا وصف، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ خدا کے گرد طواف کرتی ہوئی زندگی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ۔ یہی اس کا حسن ہے، یہی اس کی معنویت ہے، یہی اس کا جمال ہے، یہی اس کا کمال ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جلال اور اسی کمال کی بنیاد پر اسلامی انقلاب برپا کیا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کا اپوزٹ کفر ہے، اور بلا شبہ ایک سطح پر، تصور کی ایک سطح پر توحید کا اپوزٹ واقعی کفر ہے، لیکن مسلمانوں سے تو یہ توقع کی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ کفر صریح، جس کو ہم صریح کفر کہتے ہیں، وہ اختیار کریں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جب مسلمان کی زندگی حقیقی معنوں میں گاڈ سینٹرک لائف نہیں رہتی، خدا مرکز زندگی نہیں رہتی، تو پھر وہ کس طرح کی زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا، بہت آسان سا جواب ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ یہ کہ خدا مرکز زندگی کا جو حقیقی اپوزٹ ہے، اس کی جو ضد ہے، وہ ہے دنیا مرکز زندگی۔ یعنی جب خدا کی محبت کو دنیا کی محبت ریپلیس کر دیتی ہے تو پھر ہم خدا مرکز زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے۔ اور اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہی یہ ہے کہ ہم نے خدا مرکز زندگی یا رسول مرکز زندگی، سیرت طیبہ مرکز زندگی کو ترک تو نہیں کیا ہے، لیکن ہم اس سے بہت فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ازل سے انسان کے تعاقب میں ہے، اور جب تک یہ دنیا موجود رہے گی وہ انسان کے تعاقب میں رہے گا۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے دنیا کی مذمت کے بارے میں جو سب سے بڑی بات کہی ہے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی ایک اسموک اسکرین کے سوا، ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایلوژن ہے، اور یہ ایلوژن اتنا پاورفل ہے کہ یہ انسان کی پوری زندگی کو سک کر لیتا ہے، اس کو جذب کر لیتا ہے اپنے اندر۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث مبارکہ جو ہم نے سب نے کبھی نہ کبھی ضرور پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، لیکن ہم نے ان کو شاید کانٹیکسچولائز نہیں کیا ہوگا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، رستے میں بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو دیکھ کر ٹھہر گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو خریدنا چاہے؟ صحابہ نے کہا کہ ایک تو یہ بچہ ہے، پھر اوپر سے مرا ہوا ہے، اس کو تو کوئی مفت بھی لینا پسند نہیں کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو دنیا بکری کے اس مرے ہوئے بچے سے زیادہ حقیر ہے، دنیا اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے زیادہ حقیر ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا واقعی کوئی قابل قدر چیز ہوتی تو کفار اور مشرکین کا اس میں کوئی حصہ نہ ہوتا۔ کہا کہ اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت کی حامل ہوتی، مچھر کے پر کے برابر، تو اس کفار اور مشرکین کا اس دنیا میں کوئی حصہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ پوری امت کو اس وقت آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کی جو زندگی ہے، انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی، اس انفرادی زندگی سے اور اجتماعی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی تو پوری بکری کے مرے ہوئے بچے کے گرد طواف کرتی ہوئی زندگی بن چکی ہے۔
اور وہ چیز جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھر کے پر سے زیادہ حقیر قرار دیا، ہم اسی زندگی کی محبت میں مبتلا ہیں، اور بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہم اسی کی محبت میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہماری زندگی دنیا کی محبت سے شروع ہوتی ہے، اسی میں آگے بڑھتی ہے اور اسی میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارکہ ہے، آپ نے سنی ہوگی لیکن اس کو شاید کانٹیکسچولائز نہیں کیا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور آپ ملاحظہ کیجئے، اس وقت امت دو طبقات میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے جس کے پاس مال کی کثرت ہے اور اس کے لیے مال کی کثرت فتنہ بن گئی ہے، مال کی کثرت فتنہ بن گئی ہے۔ جو لکھ پتی ہے وہ کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی بننا چاہتا ہے، جو ارب پتی بن گیا ہے وہ کھرب پتی بننا چاہتا ہے۔ اور پوری تک و دو زندگی کا جو محور اور مرکز ہے وہ اس بات میں مضمر ہے کہ کسی طرح میں زیادہ سے زیادہ مال کما لوں۔ کہے گا کاش میرے پاس سونے کا دوسرا پہاڑ بھی موجود ہوتا۔ اور دوسری طرف امت کا وہ طبقہ ہے جو مال کی قلت میں مبتلا ہے اور مال کی قلت اس کے لیے فتنہ بن گئی ہے۔ یعنی امت کے دو طبقے ہیں، ایک وہ جس کے پاس مال کی کثرت ہے اور اس کے لیے مال کی کثرت فتنہ بن گئی ہے۔ اس کی سب سے اعلیٰ ترین مثال دیکھنی ہو تو عرب دنیا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ان کے پاس سرمایہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ لیاقت ہے، نہ اور کوئی فضیلت ہے، صرف سرمایہ ہے، اور وہ اس سرمایہ کو تعیش پر صرف کیے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو اس بات کی بھی فکر نہیں ہے کہ کل ان کے پاس تیل کی دولت ختم ہو جائے گی اور اس روئے زمین پر ان کی جو کچھ بھی ماندان ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ان کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں، وہ لگے ہوئے ہیں اس عیش پرستی کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ ایک پیرلل اکانومی بھی کھڑی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور دوسری طرف امت کا وہ طبقہ ہے کہ جو مال کی قلت میں مبتلا ہے اور مال کی قلت اس کے لیے فتنہ بن گئی ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ امت کا بہت بڑا حصہ اسی مال کی قلت میں مبتلا لوگوں پر مشتمل ہے، اور ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تجربے سے اور مشاہدے سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچپن سے ہم اپنے والدین سے بھی یہ سنتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ہم یہ بتاتے ہیں، تمہیں پڑھنا ہے اور بہت اچھی طرح پڑھنا ہے تاکہ تم زیادہ سے زیادہ ایسا روزگار حاصل کر سکو جس سے زیادہ سے زیادہ مال کی یافت ممکن ہو سکے۔ یعنی ہماری جو علمی زندگی ہے اس کا کوئی تخلیقی جوہر نہیں ہے، اس کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی روحانی بنیاد نہیں ہے، وہ صرف دنیا کمانے کا ایک ذریعہ اور اس کا ایک وسیلہ بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے آدمی اس لیے نہیں کہ ڈاکٹر بننے میں کوئی فضیلت ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر بن کے زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ انجینئر بننا چاہتا ہے اس لیے نہیں کہ انجینئر بننے میں کوئی کمال ہے، بلکہ انجینئر بن کر ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ اور آپ کی اطلاع کی غرض ہے کہ اسلام کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ 1,00,000 روپے کما رہے ہیں یا 1 کروڑ روپے یا 1 ارب روپے کما رہے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ کسی اسلامی معاشرے کے اندر مال کو ویلیو کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا، اس کی بنیاد پر انسانوں کی قدر و قیمت کا تعین نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اپنے مشاہدے اور تجربے سے جانتے ہیں کہ ہم جس دنیا کا حصہ ہیں اور خود جس اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں اس میں مال، اس کے اندر دولت ایک ویلیو کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اور وہ چیز جس کو تقویٰ آپ کہتے ہیں اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ چیز جس کو آپ علمی فضیلت کہتے ہیں اس کی اس دنیا کے اندر کوئی ماندان نہیں ہے، کوئی اس کی طرف رغبت نہیں رکھتا۔ خدا کا وجود ہمارے لیے ایک فنکشنل ریالٹی ہے، ہم نے اس کو ایک کانسیپٹ کی سطح پر رکھا ہوا ہے، اور کانسیپٹ کی سطح پر رکھ کر ہم اس کو اسی طرح پوچھتے ہیں جس طرح ہندو بتوں کو پوچھتے ہیں۔ اور ہماری زندگی خدا کے جلال سے اور اس کے جمال سے یکسر آری نہیں نظر آتی تو کم از کم اس سے وہ محروم ضرور نظر آتی ہے۔ تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، خود اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری زندگی یا آپ کی زندگی یا ہم سب کی زندگی خدا مرکز زندگی نہیں ہے تو پھر اس زندگی کی ورث کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اور اگر ہماری زندگی خدا مرکز زندگی نہیں ہے تو پھر خدا میری اور آپ کی مدد کیوں کرے گا؟ زندگی کے کسی بھی دائرے میں میری اور آپ کی مدد کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے لیے، غلبے کے لیے خدا کی نصرت کے محتاج تھے تو پھر میری اور آپ کی تو کوئی بساط ہی نہیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے اندر کھڑے ہوئے جا کر کفار کے لشکر جرار کے سامنے، آپ کو معلوم ہے کہ پوری رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں گزار دی،
دعا کرتے رہے آپ کہ یا اللہ ہماری مدد کر. اور صبح تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا کہ وہ فرشتوں کے لشکر کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے. پوری رات امتحان میں گزر گئی، اور اگر اللہ کی نصرت شامل حال نہ ہوتی تو غزوہ بدر کا نتیجہ تو کچھ اور ہونا تھا، اس لیے کہ وہاں صرف 313 لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے سامنے 1000 کا لشکر جرار تھا. لیکن خدا کی نصرت نے تاریخ کے دھارے کا رخ بدل دیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی نصرت کے محتاج ہیں تو پھر ہم تو کروڑوں درجہ محتاج ہیں اس کی نصرت کے، اس کے رحم کے، اس کے کرم کے. اور یہ رحم اور کرم ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری زندگی حقیقی معنوں میں خدا مرکز زندگی نہ ہو. آپ یاد رکھیے کہ یہ جو دل ہے، انسان کو جو دل دیا گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جس دل میں خدا کی محبت موجود ہو اس کے اندر دنیا کی محبت بھی موجود ہو. اس لیے کہ خدا شرک کو سخت ناپسند کرتا ہے. اس نے کہا ہر گناہ میں معاف کر دوں گا لیکن شرک کو میں معاف نہیں کروں گا. تو جس دل میں خدا کی محبت بھی موجود ہے اور دنیا کی محبت بھی موجود ہے، اور ہمارے دلوں کا تو یہی حال ہے کہ ہمارے دل میں خدا بھی موجود ہے، اس کی محبت بھی موجود ہے اور دنیا کی محبت بھی موجود ہے، تو ہم شرک فی صفات کے مرتکب ہوتے ہیں جب ہم دو محبتوں کو، دنیا کی محبت کو اور خدا کی محبت کو اپنے دل میں جمع کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جس دل میں خدا کی محبت آ جاتی ہے وہ اتنی آل انکمپیسنگ ہوتی ہے کہ پھر دل میں کسی اور چیز کے لیے جگہ بچتی ہی نہیں ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ انکروچ کرتی ہے. وہ جب دنیا کی محبت دل میں داخل ہوتی ہے تو پہلے وہ ایک ذرے کی طرح ہوتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے ذرہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ پورے دل پر قابض ہو جاتی ہے اور خدا کی محبت کو دل سے بے دخل کر دیتی ہے. یعنی کراچی میں ہمارا ایک مشہور علاقہ ہے، شاید آپ نے اس کا کبھی نام سنا ہو، ایمپریس مارکیٹ کہلاتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہر 6-8 مہینے کے بعد وہاں یہ ہوتا ہے کہ انکروچمنٹس پھیل جاتی ہیں، وہاں ہر طرف شاہراہ بلاک ہو جاتی ہے، ٹریفک جام ہونے لگتا ہے. پھر وہاں ایک آپریشن کیا جاتا ہے اور وہ پورا کا پورا علاقہ صاف کر دیا جاتا ہے، تمام تجاوزات ہٹا دی جاتی ہیں. مگر 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد ایک ٹھیلا آ کر وہاں کھڑا ہو جاتا ہے. دوسرے دن 3 ٹھیلے کھڑے ہو جاتے ہیں، 8ویں دن 10 ہو جاتے ہیں ٹھیلے، اور دیکھتے دیکھتے وہ پورا کا پورا جو علاقہ ہے وہ تجاوزات سے اٹھ جاتا ہے. دنیا بالکل ٹھیک اسی طرح آپریٹ کرتی ہے. پہلے وہ ایک چھوٹے سے ذرے کی حیثیت میں ہمارے دل کے اندر داخل ہوتی ہے، پھر وہ ذرہ جو ہے ایک دھبے کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے پورے دل پر قابض ہو جاتی ہے اور خدا کی محبت کو ہمارے دل سے بے دخل کر دیتی ہے. تو مجھے یہ سوال ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے اٹھانا چاہیے کہ اگر ہمارے دل میں دنیا کی محبت گھر کر گئی ہے تو پھر اس میں خدا کی محبت کے لیے تو گنجائش ہی باقی نہیں رہی. اور اگر وہ گنجائش ہم سمجھتے بھی ہیں کہ وہ موجود ہے تو وہ کانسیپٹ کی سطح پر ہے، حقیقت کی سطح پر نہیں ہے. تو مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی زندگی حقیقی معنوں میں گاڈ سینٹرک نہیں رہی ہے، خدا مرکز نہیں رہی ہے. اور جب تک ہماری زندگی خدا مرکز نہیں بنے گی، اس ذلت اور نکبت و ادبار سے جس میں ہم مبتلا ہیں بحیثیت امت کی، اس سے ہم کبھی نکل نہیں سکتے. چنانچہ ہمیں لوٹنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی طرف لوٹنا ہے، صحابہ کی اسوہ حسنہ کی طرف لوٹنا ہے، اپنے اکابر علماء اور اپنے اکابر صوفیہ کی اسوہ حسنہ کی طرف لوٹنا ہے. انہوں نے خدا مرکز زندگی بسر کی ہے اور اسلام کو 4 دانگ عالم میں پھیلایا ہے. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری کوئی چیز ایفیکٹو نہیں ہوگی، دنیا میں ہماری کوئی ماندان نہیں ہوگی، ہماری کوئی عزت اور کوئی توقیر نہیں ہوگی. دوسری چیز جس کے ذریعے مسلمانوں نے تقوی کو اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت دی ہے کہ جب تقوی کسی فرد، کسی گروہ، کسی تنظیم، کسی قوم کے دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو وہ قلوب کو مسخر کرنے لگتا ہے، مرجع خلائق بننے لگتا ہے، خواہ یہ بات اس آدمی کو معلوم ہو یا نہ ہو. جب سورج صبح نکلتا ہے تو وہ کوئی پریس کانفرنس تھوڑی ہی کرتا ہے، کوئی بیان تھوڑی دیتا ہے میں نکل رہا ہوں. جب نکلتا ہے 4 دانگ عالم میں اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، سب کو معلوم ہو جاتا ہے سورج نکل آیا ہے. تو جب کسی کے دل میں تقوی کا سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس کا پورا وجود منور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آس پاس کے ماحول میں بھی روشنی پھیلانے لگتا ہے، وہ مرجع خلائق بننے لگتا ہے. اللہ اس کی محبت لوگوں کے قلوب کے اندر پیدا کر دیتا ہے. جس طرح رسول اللہ کے اصحاب مرجع خلائق بنے، جس طرح ہمارے صوفیہ مرجع خلائق بنے، جس طرح
ہمارے بڑے علماء اکابر علماء غزالی بنے، جس طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بنے، مرجع خلائق بن گئے وہ، اور انہوں نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا. تو اس طرح سے جب تقویٰ دل میں پیدا ہو جاتا ہے وہ دلوں کو مسخر کرنے لگتا ہے. اللہ رب العالمین نے علم کو یہ استعداد عطا کی ہے کہ جب کہیں برتر علم پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اذہان کو مسخر کرنے لگتا ہے. اور آپ ذرا غور تو فرمائیے کہ ہم یہ بات بھول گئے ہم، یعنی میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں بتا رہا، ایک بھولی ہوئی بات میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. دنیا میں امت مسلمہ کے سوا کوئی ایسی امت نہیں ہے جس نے علم کی اتنی بڑی روایت پیدا کی ہو جتنی بڑی روایت مسلمانوں نے پیدا کی. آسمانی کتابیں بہت ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے. ہمارے پڑوس میں ہندو کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ وید آسمانی کتاب ہے، گیتا آسمانی کتاب ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جیسی آسمانی کتاب کی تفسیر کی روایت مسلمانوں نے پیدا کی، دنیا کے اندر کسی امت نے ویسی تفسیر کی روایت پیدا نہیں کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قرآن کے معنی پر، اس کی تشریح اور تعبیر پر گفتگو شروع ہوئی ہے اور آج تک جاری ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی قرآن مجید پر گفتگو ہوتی رہے گی، اس لیے کہ قرآن کے معنی کو ایگزاسٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ معنی کا ایک سمندر ہے، ان تمام معنی کو کبھی بھی انسان بیان کرنے کے قابل نہیں ہوگا. گفتگو جاری ہے. خود بر صغیر میں گزشتہ 150 سال کے دوران 20 سے زیادہ بڑی تفاسیر لکھی گئی ہیں اس خطے کے اندر لکھی گئی ہیں، اور یہ گفتگو جاری ہے. تفسیر کی اتنی بڑی روایت پیدا کی. 1,24,000 انبیاء ہے. 1,24,000 انبیاء میں 5 انبیاء اولو العزم ہیں، جن کو ہم اولو العزم کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5. لیکن ان اولو العزم انبیاء کی بھی چند اقوال ہیں جو ہم تک منتقل ہوئے ہیں. یعنی انجیل کے اندر بمشکل 13-14 فقرے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہیں. باقی ساری کی ساری انجیل ان کے حواریوں کے اقوال پر مشتمل ہے. یوحنا نے یہ کہا، مرقس نے یہ کہا، اس پر مشتمل ہے. لیکن اللہ رب العالمین کو مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی ایک ایک بات ایک عظیم الشان علم حدیث کی صورت میں مدون ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ پر آ گیا. ایک ایک لمحہ آپ کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، کس طرح نماز پڑھتے تھے، کس طرح سے آپ خان کی زندگی بسر کرتے تھے، بالکل ذاتی زندگی کی مثال. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ عمل بننا تھا رہتی دنیا تک کے لیے، انسانیت کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے پوری سیرت کو ہمارے سامنے منضبط کر کے رکھ دیا کہ یہ لو، یہ ہے نمونہ عمل، اس کو دیکھو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو. اتنا بڑا علم حدیث کھڑا ہو گیا، سیرت کا اتنا بڑا سرمایہ مسلمانوں کو فراہم ہو گیا. 1,24,000 انبیاء میں سے کسی بھی نبی کی سیرت نہ اتنی تفصیل سے بیان ہوئی، نہ ان کے اقوال اس شرح و بست کے ساتھ مدون ہوئے جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مدون ہوئے. فقہ کی ہم بات کرتے ہیں. فقہ یعنی اگر صرف امام ابو حنیفہ کو ہم ڈسکس کر لیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تنہا امام ابو حنیفہ نے 12 لاکھ مسائل پر غور کیا اور ان 12 لاکھ مسائل کا اسلامی حل پیش کیا. اب اس روایت میں اگر ہم امام شافعی، امام حنبل، امام مالک کی روایت بھی شامل کر لیں تو ایک بحر ذخار، علم کا ایک بحر ذخار ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور فقہ کی یہ اتنی بڑی روایت ہے کہ تمام امتوں کی فقہ کی روایت کو اگر ہم ملا لیں تو فقہ کی اتنی بڑی روایت نہیں بنتی جتنی بڑی روایت مسلمانوں نے پیدا کی. اور فقہ کی اتنی بڑی روایت تک ہمارا علم محدود نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے شاعری کی اتنی بڑی روایت پیدا کی. فارسی شاعری اور اردو شاعری اتنی بڑی، اتنا وسیع دائرہ ہے ان کا کہ پوری دنیا کی شاعری مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اگر آپ صرف مولانا روم کی شاعری کو لے لیں اور دنیا کی دوسری زبانوں کے، دوسری امتوں کے 100 بڑے شاعر لے لیں، 100 بڑے شاعر، تو کیفیت اور مانیت کے اعتبار سے مولانا روم کی شاعری کا پلڑا بھاری ہوگا. ایک شاعر کی بات کر رہا ہوں میں، ایک شاعر کی شاعری کا یہ عالم ہے. اور فارسی میں تو ہم نے دیو قامت لوگ پیدا کیے، اور ایک بھی نہیں، ایک دو 10 نہیں،
20 لوگ پیدا کیے ہیں. خود اردو کی کوئی عمر ہی نہیں ہے, 250-300 سال ہے. یعنی جہاں سے اردو کا تشخص متعین ہوا وہاں سے اردو کی عمر کچھ بھی نہیں ہے, 250-300 سال ہے. اور ہم نے اس چھوٹے سے عرصے میں, جتنے عرصے میں زبانیں ٹھیک طرح سے چلنا بھی نہیں سیکھتی, اردو نے میر پیدا کر دیا, غالب پیدا کر دیا, اقبال پیدا کر دیا. یعنی میں ابھی صرف 3 شاعروں کا ذکر کر رہا ہوں, مطلب 3 بڑے شاعروں کو. کہیں دنیا کے کسی تاریخ کی روایت میں 250 سال کے اندر کسی زبان نے میر غالب اور اقبال کے کیلیبر کے شاعر نہیں پیدا کیا. اور یہ شاعری کی روایت اتنی بڑی روایت ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں. یعنی اردو کی میں آپ سے بات کرتا ہوں, اردو کا کمال یہ ہے, یعنی رشید احمد صدیقی کا مشہور فقرہ ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ ہم مسلمانوں نے یا مسلمانوں کی سلطنت نے ہندوستان کو 3 تحفے دیے, اردو, غالب اور تاج محل. تو کس دنیا کی کس قوم نے اتنے مختصر سے عرصے کے اندر یہ کارنامے انجام دیے؟ داستان کی اتنی بڑی روایت ہم نے پیدا کی ہے کہ اس کے سامنے ناول کا پورا ٹریڈیشن بچوں کا کھیل نظر آتا ہے. داستان کی اتنی بڑی روایت مسلمانوں نے پیدا کی ہے. اور وہ علوم و فنون جن کو آپ جدید علوم و فنون کہتے ہیں, یہاں میں اب اپنی بات اور اپنی رائے نہیں دوں گا. یہاں میں مغرب کے 2 دانشوروں کو کوٹ کروں گا. ایک صاحب گزرے ہیں, ان کا نام تھا رابرٹ بریڈفورڈ, ان کی کتاب ہے میکنگ آف ہیومینٹی. اس کا ترجمہ مجلس ترقی ادب سے ہو چکا ہے, تشکیل انسانیت کے نام سے, وہ اویلیبل ہے. اور دوسری کتاب ہے مائیکل مورگن ہیملٹن کی, 300 صفحات پر مشتمل ہے, اس کا نام ہے دا لاسٹ ہسٹری. اور ان 2 کتابوں میں مغرب کے ان 2 دانشوروں نے یہ اعتراف کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مغرب کے پاس آج جتنے بھی علوم ہیں, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, بایولوجی ہے, میتھمیٹکس ہے, علم فلکیات ہے, فلسفہ ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی علم بھی ایسا نہیں ہے اس میں ہمارے پاس جو ہم نے مسلمانوں سے مستعار نہ لیا ہو. کوئی ایک علم, یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, کوئی ایک علم. اور انہوں نے کہا کہ آج مغرب جو کچھ بھی ہے وہ مسلمانوں کے فراہم کیے ہوئے علم کا رہین منت ہے. وہ چیز جس کو آپ مغرب کی نشاط ثانیہ کہتے ہیں, رابرٹ بریڈفورڈ نے لکھا ہے وہ نشاط ثانیہ ممکن ہی نہیں ہو سکتی تھی اگر ہمیں مسلمانوں سے وہ علوم اور وہ فنون منتقل نہ ہوتے جو مسلمانوں نے پیدا کیے اور ان میں ایکسل کر کے دکھایا, کمال کر کے دکھایا. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو صحیح ہے کہ مسلمانوں نے کوئی نیوٹن اور کوئی آئنسٹائن پیدا نہیں کیا, لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے فراہم کیے ہوئے علم کے بغیر مغرب بھی نیوٹن اور آئنسٹائن نہیں پیدا کر سکتا تھا, نہیں پیدا کر سکتا. تو ہم نے علم کی اتنی بڑی روایت پیدا کی ہے, اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس علم کی روایت کے ذریعے سے ہم نے اذہان کو مسخر کیا. آج ہمارے اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیز میں جس طرح مغرب کے مفکرین کے نظریات پڑھائے جاتے ہیں, 300 سال تک اسی طرح ہمارے مفکرین کے نظریات مغرب کی جامعات میں پڑھائے جاتے رہے. اور یہ بات بھی ان دونوں مغرب کے دانشوروں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے, خود لکھی ہے. انہوں نے کہا کوئی چیز بھی ایسی, کوئی جس طرح آج ہماری, انہوں نے بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ مغربی دنیا میں فیشن بھی وہ چلتا تھا جو مسلمان عورتیں کرتی تھی. جس طرح آج ہماری عورتیں کیا, آپ تو مرد بھی ماشاءاللہ فیشن کرتے ہیں ہمارے ہاں, بالکل ٹھیک اسی طرح جس طرح آج ہمارے ہاں لباس, تراش خراش, وضع قطع, میک اپ کے تمام اصول اور ضابطے مغرب سے آ رہے ہیں, ٹھیک اسی طرح ایک زمانہ ایسا گزرا ہے 300 سال 400 سال تک کا زمانہ کہ جس میں مغرب ہمارے فیشن کو بھی اسی طرح اڈاپٹ کر رہا تھا, ہماری زبانیں عربی اور فارسی کو اسی طرح اڈاپٹ کر رہا تھا جس طرح آج ہم مغرب کی زبانوں کو سینے سے لگائے ہوئے پھر رہے ہیں اور اس پر اتراتے ہیں, اور بھول گئے ہیں کہ ہم نے خود تاریخ کے طویل سفر میں کتنے غیر معمولی علمی کارنامے انجام دیے ہیں, کتنے غیر معمولی کارنامے انجام دیے ہیں. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس ماڈل کو, تقوی اور علم کے اس ماڈل کو اگر اینالائز کرنا ہو, 20ویں صدی میں دیکھنا ہو کہ کس طرح انفولڈ ہوتا ہے اور کس طرح یہ اثر انداز ہوتا ہے, کس طرح یہ دنیا کو بدلتا ہے, تو اس کی 2 بڑی مثالیں ہیں, ایک اقبال اور دوسرے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو معلوم ہے کہ مولانا کا جو پورا فکری ماڈل ہے, مولانا کی جو پوری شخصیت ہے وہ انہی 2 پرنسپل پر کھڑی ہوئی ہے. مولانا کی زندگی
اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ 20ویں صدی میں تقوی کا ماڈل کیا ہوتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، تو اسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ وہ 20ویں صدی میں تقوی کا سب سے بڑا نمونہ بن کر ہمارے سامنے آئے، اور انہوں نے اپنی برتر علم کی صلاحیت کے ذریعے سے لاہور میں بیٹھ کر پوری امت کا نیریٹو بدل دیا، پوری امت کا نیریٹو بدل دیا انہوں نے۔ آپ اس کے گواہ ہیں۔ مولانا کے پاس نہ کبھی خود حکومت آئی، نہ ان کی جماعت کو کبھی حکومت ملی، نہ ان کے پاس ریاست تھی، نہ فوج کی طاقت تھی، نہ سرمایہ کی طاقت تھی، ذرائع ابلاغ کی طاقت بھی نہیں تھی۔ اس پر ان کی مخالفت کرنے والے ایک دو نہیں، درجنوں کی تعداد میں موجود تھا۔ یہ طبقہ بھی ان کے خلاف تھا، وہ طبقہ بھی ان کے خلاف تھا، یہ فرقہ بھی ان کے خلاف تھا، وہ فرقہ بھی ان کے خلاف تھا، یہ مسلک بھی ان کے خلاف تھا، وہ مسلک بھی ان کے خلاف تھا۔ لیکن ان کے پاس برتر علم موجود تھا، انہوں نے اس برتر علم سے پوری امت کے نیریٹو کو بدل دیا۔ ایک آدمی نے لاہور کے اندر بیٹھ کر، اقبال نے خود لاہور میں بیٹھ کر، یعنی جہاں جہاں فارسی ہے وہاں وہاں اقبال کا نیریٹو ہے، جہاں جہاں اردو ہے وہاں وہاں اقبال کا نیریٹو ہے۔ آپ تہران میں چلے جائیں گے اقبال کا نیریٹو ملے گا، آپ سینٹرل ایشیا میں کہیں چلے جائیں گے اقبال کا نیریٹو ملے گا، آپ برِ صغیر کے کسی کونے میں چلے جائیں گے اقبال کا نیریٹو ملے گا۔ اور مولانا کا نیریٹو وہاں بھی پہنچا جہاں فارسی اور اردو نہیں پہنچی، یعنی مولانا آپ چلے جائیں کسی بھی عرب دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ قاہرہ چلے جائیں، آپ ملیشیا چلے جائیں، آپ انڈونیشیا چلے جائیں، جہاں آپ چلے جائیں گے وہاں آپ کو مولانا کے پڑھنے والے مل جائیں گے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس برتر نیریٹو کی بنیاد پر مولانا کی کتابیں دنیا کی 75 زبانوں میں ترجمہ ہو گئیں، لیکن مولانا کو تو کبھی نوبل پرائز نہیں ملا، نہ ان کی جماعت نے کبھی کوئی دارالترجمہ بنا کر مولانا کے ترجمے کو پھیلایا۔ مگر جب تقویٰ کہیں کھڑا ہو جاتا ہے، جب برتر علمی فضیلت کہیں کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ دونوں ان دونوں کا کمبینیشن بنتا ہے تو پھر معجزہ ہو کر رہتا ہے، پھر معجزہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ 20ویں صدی کا معجزہ ہے کہ حکومت کے بغیر، ریاست کے بغیر، سرمایہ کی طاقت کے بغیر، ذرائع ابلاغ کی طاقت کے بغیر ایک آدمی کی کتابیں دنیا کی 75 زبانوں میں ترجمہ ہو جاتی ہیں، اور وہ 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں امت کا امام بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی امت مسلمہ میں بڑے لوگ تو بہت ہیں، بڑے علماء تو بہت ہیں، لیکن امام امت ہونے کا جو تمغہ ہے وہ صرف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ وہ تمغہ ہے جس کے لیے انہوں نے نہ کبھی خواہش کی، نہ جس کی انہوں نے کبھی کوشش کی، لیکن چونکہ ان کے پاس تقوی کی اہلیت اور علم کی صلاحیت اور استعداد تھی، چنانچہ انہوں نے تقوی اور علم کے کمبینیشن سے پوری امت کے نیریٹو کو بھی بدلا اور دنیا میں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ تو جب اقبال یہ کر سکتے ہیں، مولانا مودودی یہ کر سکتے ہیں، تو میں اور آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، میں اور آپ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اپنی علمی فضیلت کی بنیاد پر ہم یہ کارنامہ انجام دے سکتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ اب ہم خدا مرکز زندگی بسر کرنے والے لوگ نہیں رہے، ہماری پوری زندگی مال مرکز ہے، دنیا مرکز ہے، ہمیں طاقت کی ہوس نے چاٹ لیا ہے، ہمیں دنیا عزیز ہو گئی، کسی کو شہرت چاہیے، کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو طاقت چاہیے، کسی کو عہدہ چاہیے، کسی کو منصب چاہیے۔ تو اگر ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے تو بھائی خدا سے تو ہم محبت کرنے والے نہ ہوئے، اور اگر ہم جب خدا سے محبت کرنے والے نہ ہوئے تو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہماری کامیابی کا، ہمارے غلبے کا کوئی دور دور تک بھی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ خدا اسی کو غلبہ دیتا ہے جو اس کے لیے کام کرتا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ۔ جب ہم اس کے لیے کام کریں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بات میں اثر کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ بات میں اثر چیخ کر، چلا کر، تواتر سے بولنے پر اور CNN اور BBC کی اسکرین پر نظر آنے سے تھوڑی پیدا ہوتا ہے۔ بات میں اثر پیدا ہوتا ہے صداقت کو بسر کرنے سے۔ صداقت کو بسر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی بات میں برکت پیدا کر دے گا، اس کو پھیلا دے گا، پھر وہ چھوٹی بات کو بھی بہت بڑا بنا دیتا ہے، ورنہ بہت بڑی بات بھی بہت چھوٹی سی بات بنا کر رکھ دیتا ہے۔ پوری تاریخ اس کی شاہد ہے کہ جب خدا سے آپ دور ہو جاتے ہیں تو آپ کی بڑی بات بھی پٹ جاتی ہے۔ 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں، 57 آزاد ریاستیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تیل کے معلوم ذخائر کا 60% آپ کے پاس ہے، گیس کے معلوم ذخائر کا 70% آپ کے پاس ہے، اور دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں آپ پٹ نہیں رہے؟ کون سا خطہ ہے جہاں آپ ذلیل نہیں ہو رہے؟ اس لیے
آپ خدا مرکز زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, سیرت مرکز زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو آپ پٹ رہے ہیں, جگہ جگہ پٹ رہے ہیں, ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. طاقت کے سارے سرچشمے آپ کے ہاتھ میں ہیں, سارے سرچشمے آپ کے ہاتھ میں ہیں, لیکن آپ کے پاس عزت اور تکریم کا کال پڑا ہوا ہے. اس لیے کیا ہم نے خدا مرکز زندگی بسر کرنا چھوڑ دیا, ہم نے سیرت مرکز زندگی بسر کرنی چھوڑ دی, ہم نے دنیا کو اپنا مرکز اور محور بنا لیا. اس کی محبت ہمارے دل پر چھا گئی, اس کی محبت ہمارے دماغ پر چھا گئی, اور ہم نے برتر علمی فضیلت سے کنارہ کشی اختیار کر لی, اور علم سے ہماری دوری کا یہ عالم ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, مائیکل مورگن ہیملٹن نے لکھا ہے دی لاسٹ ہسٹری میں کہ ایک وقت وہ تھا جب مسلم اسپین کے ایک شہر غرناطہ میں اتنی کتابیں تھیں کہ اتنی کتابیں پورے یورپ میں بھی نہیں تھیں. اور آپ کی اطلاع کی غرض ہے کہ جب مائیکل مورگن ہیملٹن جس زمانے کے بارے میں بات کر رہا ہے, اس وقت غرناطہ کی آبادی صرف 5 لاکھ افراد پر مشتمل تھی, اور یورپ کی آبادی 4.5 کروڑ نفوس پر مشتمل تھی. تو 4.5 کروڑ کی دنیا میں اتنی کتابیں نہیں تھیں جتنی کتابیں 5 لاکھ کے ایک شہر کے اندر موجود تھیں. اور یہ بہت پرانا زمانہ نہیں ہے, 50 سال پہلے کا زمانہ ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ کسی پڑھے لکھے مسلمان کا گھر ہوگا اور اس میں کتب خانہ نہیں ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں تھا. مسلمان ہوگا اور کتاب سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی پوری تہذیب الکتاب پر کھڑی ہوئی ہے, الکتاب پر کھڑی ہوئی تہذیب ہے. مسلمان کتاب سے محبت نہیں کرتے. یہ سوچا نہیں جا سکتا, یہ سوچا نہیں. یہ میں ہی نہیں کہہ رہا کہ ہر گھر میں 2000 کتابیں ہوتی, کسی گھر میں 2000 ہوتی تھی, کسی گھر میں 1000, کسی گھر میں 500, کسی گھر میں 200, کسی گھر میں 50, کسی گھر میں 25, لیکن ہر پڑھے لکھے مسلمان کے گھر میں کتاب ضرور ہوتی تھی. اس لیے کہ اس کی فطرت کے اندر, فطرت ثانیہ کے اندر یہ بات خلقی طور پر موجود تھی کہ مسلمان کتاب سے محبت, قرآن سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اس کے سائے میں آنے والی ہر کتاب سے بھی محبت کرے گا. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم گھر بناتے ہیں 1 کروڑ کا, 2 کروڑ کا, 10 کروڑ کا, 20 کروڑ کا, سب کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس. 2 گاڑیاں, 3 گاڑیاں لیٹسٹ ماڈل کی ہوتی ہیں. دنیا کا لیٹسٹ گیجٹ ہمارے گھر کے اندر موجود ہوتا ہے, لیکن ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہوتی. تو لائبریری موجود نہیں ہوتی, کتب خانہ موجود نہیں ہوتی. کراچی 2.5 کروڑ کی آبادی کا, 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, اس میں کوئی لینڈنگ لائبریری نہیں, کوئی لینڈنگ لائبریری نہیں. اور لاہور میں بھی ایک ہی تو لینڈنگ لائبریری ہے, 2-3 لینڈنگ لائبریری تھوڑی. لاہور میں صورتحال نسبتاً بہتر ہے. ہمارے پاس نہ ہمارے گھروں میں ہے, نہ ہمارے شہروں کے اندر لائبریریز موجود ہیں. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم شادیوں میں 10,000 کا کپڑا بناتے ہیں اور 5,000 کا جوتا خریدتے ہیں اور ان کو سستا سمجھتے ہیں, اور 200 روپے کی کتاب خریدتے ہیں اور اس کو مہنگا کہتے ہیں. 10,000 کا کپڑا سستا لگتا ہے ہمیں, اس لیے کہ ہمیں کپڑے کی ضرورت ہے. ہمارا خیال ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر ہماری پرسنالٹی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم نے 5,000 کا جوتا پہنا تو 10 لوگ تعریف کریں گے, واہ کیا جوتا پہنا ہوا ہے. لیکن ہمیں یہ خیال نہیں آتا, یہ جو ہم لنڈے کے خیالات لیے پھرتے ہیں, لنڈے کے جذبات لیے پھرتے ہیں, ان کو دیکھ کر کوئی ہمیں کہے گا یار تم کون سے خیالات لے کر بیٹھے ہو, کون سا تم فلسفہ بگا رہے ہو, یہ تو استعمال شدہ فلسفہ ہے, یہ تو استعمال شدہ کپڑا ہے. خیالات کے دائرے میں ہم استعمال شدہ خیالات استعمال کیے چلے جا رہے ہیں, اور اس پر شرمندہ ہونے کے لیے تیار نہیں, شرمندہ ہونے کے لیے تیار نہیں. اور یہ میں پوری عمر, یہ میں کسی خاص گروہ, کسی خاص طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس میں مڈل کلاس, اپر کلاس, لوور کلاس کا کوئی فرق نہیں ہے, کوئی تمیز نہیں ہے, کوئی امتیاز اس کے درمیان نہیں ہے. تو ہم علم کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں, اور ہمارا یہ حال ہے کہ جو لوگ علم کے دائرے کے اندر آپریٹ کرنے والے ہیں, مثلاً اساتذہ, مثلاً شاعر, مثال کے طور پر صحافی, ان لوگوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ بہت پڑھنے والے ہیں. حالانکہ ہم جانتے ہیں 30 سال مجھے صحافت میں ہو گئے. صحافیوں کا یہ حال ہے کہ جو رپورٹر جس کے پاس پولیٹیکل بیٹ ہوتی ہے وہ صرف پولیٹیکل خبریں پڑھتا ہے, جس کے پاس اکنامکس کی بیٹ ہوتی ہے وہ صرف اکنامک سے متعلق خبریں پڑھتا ہے, جو اسپورٹس رپورٹر ہوتا ہے اسپورٹس سے متعلق خبریں پڑھتا ہے. آپ سروے کرا لیں, اگر 5,000 صحافی ہیں تو اس میں سے 4,800 صحافی کتاب نہیں پڑھتے ہوں گے. اور اگر آپ کے ملک میں 50 لاکھ اساتذہ موجود ہیں تو 50 لاکھ میں 49 لاکھ اساتذہ کتاب نہیں پڑھتے ہوں گے. شعر میں کہتا ہوں 30 سال سے 35 سال سے میں شعر کہہ رہا ہوں. شاعروں کی کمیونٹی میں بھی میں نے ایک طویل عرصے زندگی بسر کی, اور میں ایسے درجنوں میرے دوستوں میں شامل ہوں. میں ان سے کہتا ہوں یار تم صرف شاعری پڑھتے ہو,
تم افسانہ کیوں نہیں پڑھتے, تم ناول کیوں نہیں پڑھتے, تم تنقید کیوں نہیں پڑھتے, تم مذہب کیوں نہیں پڑھتے, تم فلسفہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں یار اگر ہم یہ کام کریں گے, یہ تمام چیزیں پڑھیں گے تو شاعری سے چلے جائیں گے, پھر ہم شعر نہیں کہہ سکیں گے. یہ ہمارے شاعروں کا حال ہے, یہ ہمارے شاعروں کا حال ہے. اسی لیے ہماری شاعری میں اب وہ گہرائی, وہ وسعت مطالعہ نسبتاً کچھ بڑے شاعروں کے ہاں نظر آتا ہے. تو ہم کتاب کی طرف پیٹ کیے کھڑا ہوا معاشرہ بن گئے ہیں. بلکہ میں نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ ایک زمانہ وہ تھا, آپ کو معلوم ہے آج سے 100 سال پہلے اقبال نے کیا شکایت کی تھی مسلمانوں سے. انہوں نے کہا تھا تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. 100 سال پہلے اقبال یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تو کتاب پڑھتا تو ہے مگر تو سمجھتا نہیں ہے اور کتاب سے کتاب نہیں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا. بھائی کتاب پڑھو گے تو تبھی تو کتاب لکھو گے, کتاب نہیں پڑھو گے تو نئی کتاب کیسے لکھو گے؟ اقبال شکایت کر رہے تھے 100 سال پہلے, تم کتاب پڑھتے ہو مگر کتاب لکھتے نہیں ہو, کتاب کو سمجھتے نہیں ہو تم, یہ شکایت کر رہے تھے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم یعنی 22 کروڑ کا یہ معاشرہ ہے, اس 22 کروڑ کے معاشرے میں 20 کروڑ لوگ خط کتاب سے نہیں خط اخبار سے نیچے کھڑے ہوئے ہیں. اخبار ہی نہیں پڑھتے ہم لوگ, کتاب تو کیا پڑھیں گے. یعنی 22 کروڑ کا یہ ملک ہے اور 22 کروڑ کے ملک میں سارے اخبارات کی سرکولیشن 20-22 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. انگریزی اردو سارے اخبارات اگر 100 اخبارات ہیں تو ان کی مجموعی سرکولیشن 20-22 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. سرکولیشن کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک. تو ہم اخبار پڑھنے والے بھی نہیں رہے, کتاب تو ہم کیا پڑھیں گے. ہماری زندگی اس طرح ہم کہتے ہیں خط غربت, ایک خط ہے اکنامکس کا مشہور کانسیپٹ ہے, خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگ. تو اسی طرح ہم خط کتاب سے نہیں, پہلے ہم خط کتاب سے نیچے گرے, اب ہم خط اخبار سے بھی نیچے گر گئے ہیں. اور احمد ندیم قاسمی نے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے ٹیلی ویژن پر یہ واقعہ سنایا, مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا چائنا سے ایک وہ آیا, وفد آیا, تو ہم نے اس سے پوچھا سر آپ کے یہاں کتنی کتاب چھپتی ہے؟ اس نے کہا کم سے کم 5 لاکھ چھپتی ہے. تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے یہاں کتنی کتاب چھپتی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے شرمندگی محسوس ہوئی حقیقت احوال بیان کرتے ہوئے. تو میں نے کہا 5000 چھپتی ہے, حالانکہ 1000 چھپتی تھی. اب اکثر کتابیں 500 چھپنے لگی ہیں, ایک وقت اگر 250 چھپنے لگیں گے پھر چھپنا ہی بند ہو جائیں گے. جی چھپنا بند ہو جائیں گے. آپ یہ ہمارا معاشرہ, ہماری ترجیحات یہ ہیں, یاد رکھیں آپ. اب فرد ہو یا کوئی گروہ ہو یا تنظیم ہو, اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے اور ترجیحات پر عمل کرنے کی استعداد سے پہچانا جاتا ہے. ہماری ترجیح ہے دنیا, ہم اچھا کھانا چاہتے ہیں, اچھا پہننا چاہتے ہیں, اچھا اوڑھنا چاہتے ہیں, اچھا مکان بنانا چاہتے ہیں, اچھی گاڑی بنانا چاہتے ہیں, لیکن ہم اچھی روح نہیں بنانا چاہتے, اچھا ذہن نہیں بنانا چاہتے, تخلیقی ذہن نہیں بنانا چاہتے. ہمارا پورا نظام تعلیم, آپ کو معلوم ہے جب مسلمانوں کا نظام تعلیم تھا وہ 4 بنیادی تصورات پر کھڑا ہوا تھا. ایک یہ ہمارا جو نظام تعلیم تھا وہ کہتا تھا ہمیں وہ انسان پیدا کرنا ہے جس کو عارف باللہ کہا جا سکے. سب سے بلند ترین درجہ تھا اس بات کا, عارف باللہ ہم پیدا کرتے تھے. ہمارے تعلیمی ادارے, ہمارا تعلیمی نظام عارف باللہ پیدا کرتا تھا. پھر دوسرے درجے پر یہ تھا کہ ہم ایسا انسان پیدا کریں جس کو ہم اچھا انسان کہہ سکیں, اچھا مسلمان کہہ سکیں, خدا سے محبت کرنے والا, انسانوں سے محبت کرنے والا, مخلوق سے محبت کرنے والا, ان کے کام آنے والا. تیسرا یہ کہ ہم تخلیقی انسان پیدا کریں جو موجودہ علم میں اضافہ کرنے کا سبب بنے. اور چوتھا یہ تھا کہ ہم ایسا انسان پیدا کریں جو اپنی معاش کما سکے. اب یہ تینوں تصورات, پہلے تینوں تصورات غائب ہیں, ان کا شعور بھی نہیں ہے اب کسی. اب ہم صرف ایک کام کر رہے ہیں, ہمارا پورا تعلیمی نظام پیسہ کمانے والا, دولت پیدا کرنے والا آدمی پیدا کر رہا ہے, پورا تعلیمی نظام. اور اس میں انگلش میڈیم, اردو میڈیم کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اور تخلیقی انسان, یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جب میں یونیورسٹی میں تھا 1990-91 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو مشفق خواجہ پر اور سلیم احمد کے کالموں پر میں نے 2 تحقیقی مقالے لکھے. سلیم احمد کا تو انتقال ہو گیا تھا, اس لیے ان سے ملاقات ممکن نہیں تھی. مشفق خواجہ زندہ تھے, تو میں ان کے پاس گیا. وہ کہنے لگے کہ مولانا تحقیق تو آپ کریں گے, لیکن آپ نے کچھ تحقیق وغیرہ کے بارے میں پڑھا بھی ہے؟ ہم نے کہا تھا ہمیں تو کچھ نہیں سکھایا گیا, البتہ جو کچھ پڑھا ہے اس سے ایک اندازہ ہے کہ تحقیق اس طرح ہوتی ہے. وہ کہنے لگے کل آئیے گا, میں بتاتا ہوں کس طرح کی تحقیق ہو رہی ہے.
اگلے دن میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے اپنی ٹیبل کے اوپر، میز کے اوپر ایم فل کے 2-3 مقالے اور پی ایچ ڈی کے 2-3 مقالے رکھے ہوئے تھے. کہنے لگے مقالہ اٹھاؤ. میں نے مقالہ اٹھایا ایم فل کا، اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا تھا ناٹ ٹو بی پبلشڈ. دوسرا اٹھایا اس پر لکھا ہوا تھا ناٹ ٹو بی پبلشڈ. پی ایچ ڈی کا مقالہ اٹھایا اس پر لکھا ہوا تھا ناٹ ٹو بی پبلشڈ. دوسرا اٹھایا اس پر لکھا ہوا تھا ناٹ ٹو بی پبلشڈ. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ ہنسنے لگے. کہنے لگے بھائی یہ وہ مقالے ہیں جن پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دے دی گئی ہیں، مگر یہ اتنا ناقص کام ہے کہ خود ممتحن نے، ڈگری دینے والے نے لکھ دیا ناٹ ٹو بی پبلش، اس لیے کہ اگر یہ چھپ گیا تو وہ آدمی تو ذلیل ہو گئی جس نے یہ مقالہ لکھا ہے، وہ بھی ذلیل ہوگا جس نے یہ مقالہ لکھوایا ہے. یہ ہمارے یہاں ایم فل اور پی ایچ ڈیز کا معیار ہے. کل بات ہو رہی تھی وہاں آپ کے مجلس میں، اس بات پر بات ہو رہی تھی کہ کیا معیار ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں 25 سال ہو گئے، جب بھی کسی دینی مدرسے کے استاد سے یا ممتحن یا اس کے منتظم سے یا اس کے نگران سے میری ملاقات ہوتی ہے، میں اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں. میں اس سے پوچھتا ہوں تمہارے یہاں جو تخصص کے طلباء ہیں کیا ان میں سے کوئی ایسا طالب علم ہے جس نے قرآن پر، اس کے کسی موضوع پر، سیرت طیبہ پر، اس کے کسی پہلو پر، فقہ کی روایت کے کسی مسئلے پر کوئی کتاب لکھی ہے؟ وہ کہتے نہیں، کوئی بھی نہیں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نہ مدرسے میں تخلیق کا کام ہو رہا ہے، تحقیق کا کام ہو رہا ہے، نہ یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے. یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں، کھلتی چلی جا رہی ہیں پرائیویٹ یونیورسٹی، اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کا حال تو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز سے بہت زیادہ ابتر ہے. اس لیے کہ وہ تو صرف پیسہ کمانے کے لیے دکانداری ہو رہی ہے، دکان کھول کر بیٹھ گئے. دکانیں، یہ اسکولز نہیں ہیں، یہ کالجز نہیں ہیں، یہ یونیورسٹیز نہیں ہیں، یہ دکانیں ہیں. پیسہ کمانے کے مراکز ہیں اور کچھ بھی نہیں. اس میں کوئی نیا ذہن تشکیل نہیں پا رہا، کوئی تخلیقی صلاحیت، اہلیت ہم اپنی نئی نسل کے اندر نہیں پیدا کریں. یہ ہمارا علم سے تعلق ہے. تو بھائی آپ پھر دنیا کی امامت کیسے کریں گے؟ تقویٰ آپ کے پاس نہیں ہے، علم کی فضیلت آپ کے پاس نہیں، تو پھر امامت کا منصب کیسے سنبھالیں گے آپ؟ اور خدا کبھی بھی، خدا جب بھی، اقبال کا شعر مجھے یاد آیا. اقبال نے، ہم نے اقبال پر بھی بات تو ہم بہت کرتے ہیں، یعنی اقبال جو ہیں وہ شاعر مشرق ہیں، مصور پاکستان ہیں. وہ ہمارے اخبارات میں ہیں، ریڈیو پر ہیں، ٹیلی ویژن میں ہیں، اور ہماری زندگی میں وہ کہیں نہیں ہیں. اس لیے کہ اقبال کا پیغام ہمارے حکمران طبقے کو سوٹ ہی نہیں کرتا. جس دن اقبال کا پیغام واقعی عام ہو گیا تو اس طبقے پر جو آپ پر رول کر رہا ہے، یہ جرنیل، یہ ہمارے سیاستدان، ساری جماعتیں، بڑی بڑی جماعتیں، ان کی طرف تو آپ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے. اگر آپ نے اقبال کو واقعی سمجھ لیا اور آپ واقعی اقبال سے محبت کرنے لگے تو آپ ان پر تھوک دیں گے سب پر. اس لیے کہ وہ تو اقبال کے فلسفے کی ضد ہیں. جو کچھ اقبال نے ٹیچ کیا ہے وہ اس کی بالکل ضد ہے، اس کا اپوزٹ. تو اقبال نے کہا ہے کہ ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایما کی تفسیریں. اقبال کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب خدا کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، ولی بناتا ہے، تو اس کے رنگ اور نسل کو، جغرافیے کو اور بینک بیلنس کو نہیں دیکھتا، اس کے ایمان کو دیکھتا ہے. اس کی کوالٹی کی وجہ سے اس کو وہ اپنا ولی بناتا ہے. اور جب وہ خود کسی کو منصب خلافت پر فائز کرتا ہے، حکومت دیتا ہے، خود دیتا ہے. قبضے کی بات ہو رہی ہے نا، قبضہ کر لیا آپ نے فوج کے ذریعے سے، ووٹ کے ذریعے سے قبضہ کر لیا، ووٹ کے ذریعے سے بھی قبضہ کیا جاتا ہے. تو وہ اس کی بات نہیں کر رہے اقبال. جب خود خدا کسی کو حکمران بناتا ہے تو اس کی وجہ اس کا پس منظر نہیں ہوتا، سماجی معاشی لسانی پس منظر نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہے اس کا. اور جب وہ علم اشیاء کی جہانگیری کسی کو عطا کرتا ہے تو اس کا مرکز اور محور بھی ایمان ہوتا ہے. ایمان پر کھڑی ہوئی ہماری پوری زندگی، اور ایمانی میں ہم کمزور ہو گئے، اور علمی فضیلت پر کھڑی ہوئی ہماری زندگی، اور علمی فضیلت کو ہم نے ترک کر دیا. تو بھائی دنیا کی امامت آپ کو اور مجھے یا کسی گروہ کو، کسی تنظیم کو، کسی پارٹی کو کیسے ملے گی؟ مل ہی نہیں سکتی، مل نہیں سکتی. اور مل جائے گی تو ہم اپنے تصورات کو، اپنی تہذیب اور اپنی تاریخ کو رسوا کر دیں گے پوری دنیا کے اندر، کیونکہ ہم اس منصب کو اس منصب کے بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوں گے. تو میں نے مولانا اور اقبال کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ادب کا سلسلہ ہے، ادب کا معاملہ ہے، تعمیری ادب، یہ تخلیقی ادب کا معاملہ ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ دنیا جو ہے یہاں بھی ہماری راہ میں ایک رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے. مولانا روم جو ہمارے سب سے بڑے شاعر ہیں، بلکہ میں ان کو دنیا کا سب سے بڑا شاعر سمجھتا ہوں اور ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے شاعر ہیں. ان کے 2 شعر مجھے یاد آ رہے ہیں. مولانا نے فرمایا ہے
اہل دنیا کافران مطلقاً، اہل دنیا کافران مطلقاً، روز و شب در زقزق و در بقبقن، روز و شب در زقزق و در بقبقن، اہل دنیا چہ کہینو چہ مہین، لعنت اللہ علیہ مجمعین۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ تمام اہل دنیا کافر ہیں، مطلق کافر ہیں، اور یہ بک بک کرتے رہتے ہیں، ایک درد سر ہے یہ، اور چاہے یہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، ان سب پر اللہ کی لعنت۔ اور مولانا کے ہاں اہل دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کما رہے ہیں تو اہل دنیا میں آپ کا شر، نہیں، بالکل نہیں۔ ہر وہ چیز جو خدا سے غافل کرنے والی ہے وہ دنیا ہے، اور دنیا کی پرستش ممنوع ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث بھی یہی کہتی ہے، سیرت طیبہ بھی کہتی ہے، صحابہ کی زندگی بھی یہی کہتی ہے، کابر علماء کابر صوفیہ کی زندگی بھی یہی کہتی ہے۔ خود مولانا روم جن کی شاعری کو کہا جاتا ہے ہست قرآن در زبان پہلوی، فارسی زبان کا قرآن کہلاتی ہے ان کی شاعری، وہ بھی یہی فرمانے ہیں کہ اہل دنیا کافران مطلق کافر ہیں۔ تو بھائی جب آپ کو پتہ ہے بڑا شاعر کیسے پیدا ہوتا ہے، بڑا ادب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بڑا ادب پیدا ہوتا ہے بڑی آرزو سے، بڑی آرزو سے پیدا ہوتا ہے، بڑے آئیڈیل سے پیدا ہوتا ہے۔ اقبال جو تھے وہ استاد داغ کے شاگرد تھے، ابتدا میں استاد داغ کے شاگرد تھے، تو اگر وہ اسی فریم ورک کے اندر رہتے تو داغ بن جاتے، دوسرا داغ بن جاتے، داغ سے تھوڑے سے بہتر شاعر بن جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی آرزو کو بدل دیا، آرزو کو بدل لیا تو پوری شاعری کا کینوس ہی تبدیل ہو گیا، اور اقبال جو ہے شاعر مشرق بن گئے، اور انہوں نے اردو شاعری کی کیمسٹری بدل دی، پوری کی پوری کیمسٹری بدل دی۔ خود مولانا مودودی اپنی زندگی کے آغاز میں ایک صحافی تو تھے، وہ الجمعیت میں وہ کام کرتے، بہت اچھے صحافی تھے، اپنے ممتاز صحافیوں میں سے تھے، اگر اس زمانے کے 10 بڑے صحافیوں کا آپ نام لیتے ان میں سے ایک وہ بھی تھے، لیکن تھے صحافی وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آرزو اور تمنا کو بدل دیا اور اس کو بڑا کر دیا، اور مولانا مودودی مفکر اسلام بن گئے اور امت مسلمہ کے سب سے بڑے رہنما بن کر، سب سے بڑے فکری رہنما بن کر کھڑے ہو گئے۔ تو ذرا غور کرنا چاہیے ہمارے دل میں۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اقبال کو جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے سب سے پہلی بات کیا محسوس ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ اس آدمی کے لیے، اقبال کے لیے اسلام، اسلامی تہذیب، امت میں اور اقبال کی شخصیت میں کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ ان کو لگ رہا تھا یہ پٹ رہی ہے تو میں بھی پٹ رہا ہوں، یہ زوال کی طرف جا رہی ہے تو میں بھی اس زوال کی طرف جا رہا ہوں۔ انہوں نے پورے وجود کی قوت سے اس زوال کو امید میں بدل کر دکھایا۔ آپ اقبال کی شاعری پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے اقبال کا زمانہ تو غلامی کا زمانہ ہے نا بھائی، اقبال بھی غلام تھے، ان کی قوم بھی غلام تھی، لیکن آپ کو اقبال کی شاعری کے کسی ایک مصرے پر بھی غلامی کا اثر نظر آتا ہے۔ اقبال غلامی میں آزاد تھے، اور آج ہم غلامی میں، آزادی میں غلام محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اقبال غلامی میں آزاد ہو کر سوچ رہے تھے، اس لیے کہ ان کی آرزو بڑی تھی، اور ہماری آرزویں چھوٹی ہیں، اس لیے ہم آزادی میں بھی غلام ہیں۔ ہمارے جرنیل غلام ہیں، نواز شریف غلام ہے، جتنے بڑے ہمارے سیاسی رہنما سب غلام ہیں، کوئی امریکہ کا غلام ہے، کوئی یورپ کا غلام ہے، کوئی اپنی خواہشات کا غلام ہے، کوئی نفس امارہ کا غلام ہے، غلام ہیں، سب کے سب غلام ہیں۔ اور اقبال کی شاعری پڑھی، اقبال نے آزادی کو کتنا سراہا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سنا تھا کہ اقبال نے آزادی کے ضمن میں کیا کچھ کہا ہے۔ اقبال نے آزادی کو بے پناہ سراہا ہے، اور آزاد آدمی کی بے پناہ تعریف کی ہے، اور غلامی سے نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کی ہے۔ اقبال کی آرزو بڑی تھی، اقبال نے بڑا آرٹ پیدا کر کے دکھایا، اور یہی بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ ان کی آرزو بڑی تھی، عالمگیر انقلاب، یعنی پوری امت مسلمہ غلام تھی، اور وہ غلامی میں اسلام کے غلبے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ذرا سوچیں تو آپ، ذرا سوچیں، حکومت ان کے پاس نہیں ہے، فوج ان کے پاس نہیں ہے، ریاست ان کے پاس نہیں ہے، سرمایہ ان کے پاس نہیں ہے، ذرائع ابلاغ کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، جماعت بھی ان کی چھوٹی سی جماعت، کل بھی چھوٹی سی جماعت تھی، آج بھی چھوٹی سی جماعت ہے، اور وہ دنیا کے کینوس کو بدلنے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور اس کے لیے اسٹرائیو کیا، اور انہوں نے دنیا کے کینوس کو بدلا، انہوں نے دنیا کے کینوس کو بدلا، کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا، کیوں نہیں؟ ہمارے سامنے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا، اور زندہ رہتے تو شاید انقلاب بھی برپا کر کے دکھا دیتے۔ تو آدمی بڑی آرزو سے بڑا آدمی بنتا ہے، اور بڑا ادب اگر آپ تخلیق کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑی آرزو سے پیدا ہوتا ہے، بڑے خیال سے پیدا ہوتا ہے، بڑے تجربے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم چھوٹے خیالات، چھوٹی چھوٹی خواہشات میں الجھے رہیں گے، ہمارا ذہن چھوٹا ہوگا، ہمارا علم چھوٹا ہوگا،
ہمارا تجربہ چھوٹا ہوگا تو ہم چھوٹا ادب پیدا کریں گے، چھوٹا تعمیری ادب پیدا کریں گے. چھوٹے تعمیری ادب کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ چھوٹی چیز کی تو کسی بھی چھوٹی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. نہ چھوٹے سیاستدان کی کوئی ہمارے لیے نزدیک اہمیت ہے، نہ چھوٹے دانشور کی. ہمیں چاہیے بڑا آدمی، بڑا ذہن، بڑا ادب. تو ادب کا ایک معاملہ یہ ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دنیا کا ہر ادب عقیدے کا اظہار ہے. عقیدے، یہ بھی عقیدہ ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں. جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی ایک عقیدہ رکھتا ہے. سیکولرزم بھی ایک عقیدہ ہے، لبرلزم بھی ایک عقیدہ ہے. ہر آرٹ عقیدے کا اظہار ہے. اگر آپ کے اندر عقیدہ راسخ ہونا چاہیے، آپ کی روح کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے جذبات میں، آپ کے احساسات میں اس کو روٹیڈ ہونا چاہیے. تب پھر آپ بڑا ادب پیدا کریں گے. مجھے یاد آ رہا ہے، ماؤ نے کہا تھا کہ دنیا کا سارا ادب پروپیگنڈا ہے، لیکن ہر پروپیگنڈا ادب نہیں ہوتا. دنیا کا سارا ادب پروپیگنڈا ہے، لیکن ہر پروپیگنڈا ادب نہیں ہوتا. ادب کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کو پہلے مرحلے میں، پہلی بنیاد پر اس کو ایک جمالیاتی تجربہ ہونا چاہیے. دنیا کے سب سے بڑے انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ان سے ایک بار امراء القیس کی، عہد جاہلیت کا ایک بڑا شاعر ہے امراء القیس، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے شاعری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امراء القیس نابینا مضامین کو بینا بنا دیتا ہے، مگر وہ جہنمیوں کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے. اس کی یہ بات سمجھ میں ہے وہ کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جمالیاتی سطح پر، آرٹسٹک لیول پر اس کی تعریف کی. کہا کہ وہ نابینا مضامین کو بینا بنا دیتا ہے، لیکن اس کے آرٹ کا جو اخلاقی پہلو تھا اس کی بنیاد پر اس کی مذمت کر دی. ٹھیک ہے، تو آرٹ کو پہلے جمالیاتی تجربہ ہونا چاہیے. کوئی آرٹ آپ لکھ رہے ہو جمالیاتی تجربہ، اگر وہ جمالیاتی تجربہ نہیں ہے تو وہ پھر آرٹ ہی نہیں ہے. پروپیگنڈے کا اثر ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ پروپیگنڈے کا اثر ہونا چاہیے. نعرے کا اثر ویسا ہی ہوتا ہے جیسے نعرے کا اثر ہونا چاہیے. آرٹ کا اثر ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ آرٹ کا اثر ہوتا ہے. تو ہمیں ایسا آرٹ تخلیق کرنا ہے جو جمالیاتی تقاضوں کو پورا کرتا ہو. اقبال اس لیے بڑے شاعر نہیں ہے کہ وہ شاعر اسلام ہیں. مولانا روم اس لیے بڑے شاعر نہیں، شاعر اسلام ہیں. اس لیے بھی بڑے شاعر ہیں کہ انہوں نے اپنے اسلام کو آرٹسٹک ایکسپیرینس میں کنورٹ کر کے دکھایا، جمالیاتی تجربہ بنا کر دکھایا. آرٹ کے جو بلند ترین پیمانے ہیں، عالمگیر پیمانے ہیں، یونیورسل پیمانے ہیں، ان کی مطابقت میں شاعری کر کے دکھائی انہوں نے، اور اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کو بھی پروپیگیٹ کر کے دکھایا انہوں نے. تو ہمیں اگر واقعی اسلامی ادب تخلیق کرنا ہے، تعمیری ادب ہمیں تخلیق کرنا ہے، تو ہمیں جو آرٹ کا بنیادی تقاضا ہے کہ آرٹ کو جمالیاتی تجربہ ہونا چاہیے، یہ ہمیں سیکھنا ہوگا، یہ ہمیں جاننا ہوگا، اس کو جذب کرنا ہوگا. اس لیے کہ جمال ہماری تہذیب میں الحق سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ الحق کی ایک جہت ہے، الحق کا ایک پہلو ہے، اس کی ایک ڈائمنشن ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے کہ وہ جمیل ہے، خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. جب خدا سے محبت ترقی پا کر انتہا کو چھو لیتی ہے تو خدا جو ہے ہمارے لیے ایک تجربہ بن جاتا ہے. پھر وہ ہمارے لیے علم نہیں رہتا، مشاہدہ نہیں رہتا. تو آپ آرٹ، اسلامی آرٹ تخلیق کرنا چاہتے ہیں نا، تو اپنے علم کو مشاہدے میں اور مشاہدے کو تجربے میں ڈھالے، تب بڑا آرٹ پیدا ہوگا، ورنہ اس کے بغیر کبھی بھی بڑا آرٹ نہیں پیدا ہوگا. اور ہمیں ہر دائرہ زندگی میں علم کی ضرورت ہے، اور آرٹ آگہی کے بہت بڑے ذرائع میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کے بغیر کبھی بھی ہم اپنے معاشرے کو حسن سے، جمال سے آراستہ نہیں کر سکتے. تو میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اگر ہمیں واقعی اسلامی آرٹ، تعمیری ادب سے ہمیں دلچسپی ہے تو پھر ہمیں بڑے تجربے کی طرف جانا ہوگا. جو آرٹ کے بڑے نمونے ہیں ان سے سیکھنا ہوگا. اور میں آپ سے عرض کروں، بعض لوگ اپنی کم علمی یا کم فہمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے فارسی اور اردو میں عشقیہ شاعری کی اتنی بڑی روایت پیدا کی ہے، یہ کوئی خلاف اسلام تجربہ ہے. جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں انہوں نے کافی غور و خوض نہیں کیا. ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تہذیب دو تصورات تواتر کے ساتھ
ابتدا سے اب تک بیان کرتی چلی آ رہی ہے، ایک ہے عشق حقیقی اور ایک ہے عشق مجازی۔ مجاز حقیقت کا سایہ ہے، اگر کوئی حقیقت نہیں تو کوئی مجاز بھی نہیں۔ مجاز ہے ہی اس لیے کہ حقیقت موجود ہے۔ تو اگر حقیقت کا بیان اسلامی آرٹ ہے تو حقیقت کے مجاز کا بیان بھی اسلامی آرٹ ہے۔ یہ بالکل الگ بات ہے کہ اس آرٹ کے اندر پروپیگنڈے کا کوئی ایسا ایلیمنٹ آ جائے جو ہماری موریلٹی سے یا ہمارے ہماری تہذیبی حصے یا ہمارے تصور جمال سے ہم آہنگ نہ ہو، یہ بالکل الگ بات ہے۔ لیکن جہاں مجازی عشق کے بڑے تجربے کا بیان ہوا ہے وہاں پر وہ تجربہ ہمارے فریم ورک کے اندر آنے والا تجربہ ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ سے کرنا تھا۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔